میں ہمارے ملک کے مشہور شاعر اور نقاد جناب قمر جمیل صاحب سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور کتاب پہ یہ سارے خیال رکھیں. جناب قمر جمیل. جناب صدر، خواتین و حضرات، غزل کی روایت میں دو شعری مزاج ظاہر ہوئے ہیں. ایک وہ جس میں شاعری دکھ درد میں ڈوبی ہوئی ہے، اور دوسرا وہ جس میں خارجیت زیادہ ہے اور لہجے سے ہمت، حوصلہ اور شان و شکوہ جھلک پڑتا ہے. یوں تو میر خدائے سخن سمجھے جاتے ہیں، لیکن ان کی شاعری درد و غم میں ڈوبی ہوئی ہے. کسی نے ان کے درد و غم کا سبب ان کی ذاتی زندگی کو بتایا، کسی نے ان کی عاشقی کو ذمہ دار ٹھہرایا، اور کسی نے معاشرتی حالات کو. لیکن محب عارفی صاحب کہتے ہیں کہ میر بنیادی طور پر ایک مفکر شاعر تھے. وہ ان کے یہاں کوئی باضابطہ نظام فکر نہیں ملتا. ان کے درد و غم کا سبب یہ ہے کہ انہیں خارجی کائنات کے ناقابل ادراک ہونے کا غم تھا، اور یہ غم بھی کہ خود ان کی اپنی ہستی بھی ناقابل ادراک ہے. میر کا سوز و گداز ان کی انتہائی طاقتور تحقیقی جبلت کی مستقل ناآسودگی کا نتیجہ ہے. دو نامعلوم حقیقتوں کے درمیان میر کے سامنے توہم کی ایک کائنات تھی، اور اس توہم کی دنیا کی المناک بہار. عالم کسی حکیم کا باندھا طلسم ہے، کچھ ہو تو اعتبار بھی ہو کائنات کا. ایک شعری مزاج کی نمائندگی میر کے کلام میں ہوئی، اور دوسرے شعری مزاج کی نمائندگی غالب کے کلام میں. شاعری ہی میں نہیں، یہ شعری مزاج تنقید میں بھی ظاہر ہوا. ایک نے میر کو خدائے سخن کہا، اور دوسرے نے غالب کے کلام کو وحد مقدس کے برابر ٹھہرایا. ان کے درمیان فیصلہ محب صاحب کہتے ہیں کہ آج کا ذوق شعری ہی کر سکتا ہے. حاضرین کرام، آج کا ذوق شعری ماضی کے ذوق شعری سے بہت مختلف ہو گیا ہے، کیونکہ آج کا ذوق شعری جس ویژن کا حصہ ہے اس کی تعمیر اور تشکیل یورپ کے فلسفے اور سائنسی علوم ہو رہی ہے. محب عارفی صاحب کہتے ہیں کہ سائنسی دریافتوں نے فکری پس منظر کو کس قدر بدل دیا ہے، اس کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ آج ہماری ہستی عبارت ہے ذی شعوریت سے اور ان چیزوں سے جو ہمارے شعور میں آتی ہیں، لیکن خود ہماری ذی شعوریت ہمارے شعور کی گرفت میں نہیں آتی. کیونکہ اگر یہ ذی شعوریت ہمارے شعور کی گرفت میں آ سکتی تو وہ مورد شعور ہوتی، ہماری ہستی نہ ہوتی. دوسرے لفظوں میں ہم اپنی ذات کا ادراک نہیں کر سکتے. اسی طرح باہر سے جو اعصابی ارتعاشات ہمارے ذہن تک پہنچتے ہیں وہ بھی صرف ارتعاشات ہوتے ہیں، ان میں کوئی خصوصیت باہر کی نہیں ہوتی. یعنی یہ خارجی کائنات بھی ہمارے دائرہ ادراک سے باہر ہے. ان دو مختلف شعری مزاج رکھنے والوں کے درمیان فیصلہ اس بنیاد پر ہو سکتا ہے کہ جمالیاتی پہلو کے ساتھ تحقیقی جبلت کا اظہار کس کی شاعری میں زیادہ ہوا ہے. محب صاحب کے خیال میں میر فکر کی جن بلندیوں تک پہنچا ہے
وہاں غالب کا گزر تک نہیں ہوا۔ میر کی شاعری اپنی تحقیقی جبلت سے پیدا ہوئی ہے اور غالب سنی سنائی باتوں سے انشا پردازی کر رہا تھا۔ میر کی شاعری میں ان کی عظیم تحقیقی جستجو حقیقت کو نہ پا سکنے کا ذاتی تجربہ اور اس ناکامی کا زندہ احساس بولتا ہے۔ اظہار کی یہ سچائی اور احساس کی یہ عظمت غالب کے کلام میں نظر نہیں آتی۔ کہیں کہیں ان دونوں کے اشعار کا محب صاحب نے موازنہ بھی کر دیا ہے۔ حاضرین کرام، میر کا عہد تصوف کا عہد تھا اور محب صاحب کو بھی اس سے انکار نہیں ہے کہ ممکن ہے کہ میر کے سامنے تصوف کی دنیا رہی ہو، لیکن وہ کہتے یہ ہیں کہ استقالے میں ہمیں اس سے کہاں واسطہ ہے کہ میر کے دل میں کیا تھا اور کیا نہیں تھا۔ ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ دانستہ یا نادانستہ میر کے قلم سے کون کون سے ایسے اشعار صادر ہو گئے ہیں جن میں آج کے ذوق شعری کے لیے قدر اول کی کیف انگیزی موجود ہے۔ چنانچہ محب صاحب کہتے ہیں کہ جو شخص آج کی طبیعیات اور نیوکلیئر فزکس، نفسیات اور اضافیت اور ہائزنبرگ کی انسرٹینٹی پرنسپل سے واقف ہوگا اور اس کے ذہن میں جدید سائنسی دریافتیں رچی بسی ہوں گی، وہ تصوف کے مسائل سے کیا دلچسپی لے گا؟ اسے تو میر کے کلام میں ایسے اشارے ملیں گے جن سے یہ ظاہر ہوگا کہ میر الٹیمیٹ ریالٹی تک پہنچنا چاہتا تھا اور وہ اس حقیقت کو پانے میں ناکام ہوا ہے۔ غریب صاحب کے نقطۂ نظر سے میر ایک طرف خارجی کائنات اور اپنی حقیقت کے ہاتھ نہ آنے پر ماتم کنا ہے اور دوسری طرف اس کا غم جمالیاتی کیفیتوں میں اس قدر ڈوبا ہوا ہے کہ فکر کی گہرائیوں اور بلندیوں میں تشبیہیں اور استعارے میر کی شاعری میں جگمگاتے نظر آتے ہیں۔ میر اپنی وسیع معنویت کا اظہار نئے نئے استعاروں اور نئے نئے پیرایوں میں کرنے پر قادر تھا۔ البتہ میر کے جو اشعار محب صاحب نے مستر کی حیثیت سے منتخب کیے ہیں ان میں سے ممکن ہے کچھ ایسے ہوں جنہیں آپ سرے سے مستر ہی نہ قرار دیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ جن اشعار کی تشریح تحت المظاہری حقیقت کے نقطۂ نظر سے کی گئی ہے آپ انہیں عاشقانہ قرار دیں۔ یہ اختلاف فطری ہے، لیکن اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے کہ محب عارفی نے اپنے خیالات کا اظہار جرأت اور دیانتداری سے کیا ہے۔ میرے خیال میں میر کی شعری معنویت کے سلسلے میں اپنی نوعیت کی یہ ایک اہم کتاب ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ میر کے جن اشعار کو لوگ صوفیانہ اشعار قرار دیتے ہیں انہیں جدید سائنس کے پس منظر میں دیکھنے کا جواز کیا ہے؟ اس سلسلے میں یہ کہتا ہوں کہ آج مشرق کے قدیم افکار اور مغرب کے جدید سائنسی رویوں میں بڑی مماثلت پیدا ہو گئی ہے۔ اگر آپ وحدت الوجود اور جدید سائنسی فکر سے واقفیت رکھتے ہیں تو یہ مماثلت واضح ہو جائے گی۔ مثلا لارنس لیشان جو ایک ممتاز نفسیات داں ہے اس کے بیان سے بھی یہی اشارہ ملتا ہے، لیکن لارنس لیشان سے پہلے میں سر جیمز وینس کا یہ احساس آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ سائنسدانوں میں اس بات پر مکمل اتفاق ہے کہ سارے علوم اور ساری سائنسز کا رخ اسی طرف ہے کہ حقیقت غیر میکینکی ہے اور کائنات ایک بڑی مشین سے زیادہ ایک بڑے خیال کی صورت میں موجود ہے۔ کچھ گل سے ہیں شگفتہ، کچھ سرو سے ہیں قدکش، اس کے خیال میں ہم دیکھے ہیں خواب کیا کیا۔ لارنس لیشان کہتا ہے کہ جو کچھ موجود ہے وہی مطلق ہے، بلکہ مطلق ہی کائنات بن گیا ہے۔ وہ کائنات جو زمان و مکان اور علت و معلول کے قانون سے گزر کر ہمارے مشاہدے میں آتی ہے۔ وقت، فاصلہ اور علت و معلول وہ شیشہ ہے جس میں سے مطلق نظر آتا ہے۔
اس کائنات میں نہ کہیں وقت ہے، نہ فاصلہ، اور نہ اسباب و علل کا قانون. یہ سب اسی وقت نظر آتے ہیں جب مطلق عالم مظاہر میں نزول کرتا ہے. حاضری، یوں لگتا ہے کہ انسان کا ذہن اس کائنات کی عکاسی کرتا ہے اور کائنات انسانی ذہن کی عکاسی کرتی ہے. یعنی مطلق کی عظمت دونوں طرف جھلکتی ہے، انسان میں بھی اور کائنات میں بھی. فراق صاحب نے کہا تھا کہ میر کی شاعری میں انسان اور کائنات دونوں کی عظمت جھلکتی ہے. محب عارفی صاحب کہتے ہیں کہ جدید انسان اور میر دونوں کی ٹریجڈی یہ ہے کہ یہ دونوں سرے ان کے ہاتھ نہیں آتے. محب صاحب نے میر تقی میر کی شاعری پر واقعی ایک زندہ کتاب لکھی ہے.